بسم اللہ الرحمن الرحیم وموت ما یعیش فی الماء فیہ، اور مر جانا ایسے جانور کا جو پانی میں رہتا ہے. فیہ یہ متعلق ہے موت کا. کس کا؟ فی الماء متعلق ہے یعیش کا، اور فیہ متعلق کس کا ہے؟ کہ پانی میں مر جانا. پانی میں اب جو چیز پانی میں رہتی ہے وہ پانی میں مر جائے تو اس کے بارے میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ اگر پانی میں مر جاتی ہیں تو پانی ناپاک ہو جائے گا. ان کی دلیل وہی ہے جو پہلے گزر چکی ہے کہ جس کی تحریم لا بطریق الکرامت ہو، یعنی کرامت کے طور پر نہ ہو، وہ آیت ہے، وہ نشانی ہے اس کے نجس ہونے کی، اور جب وہ اس میں پانی میں مر جائے گا تو پانی کیا ہو جائے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو دو دلیلیں ہماری. ایک یہ ہے کہ چیز اپنے معدن میں نجس ہے. چیز کیا ہے؟ اپنے معدن میں. اپنے کس میں؟ یعنی جو اس کا اصل رہنے کی جگہ ہے وہاں پہ ہی موجود ہے. تو لہذا جو چیز اپنے معدن میں نجاست ہو تو پھر وہ نجس، اس پر نجاست کا حکم ہے. مثلا انڈا ہے، انڈا اگر اس کی زردی خون ہو جائے، اس کی زردی کیا ہو جائے کہ جس طرح خراب ہو جاتا ہے انڈا، اور وہی انڈا جیب میں پڑا ہو بندہ نماز پڑھے، اس کی نماز ہو جائے گی. اسی طرح جو ہمارے پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے؟ نجاست بھری ہوئی ہے نا اندر، لیکن ہم نماز اٹھا کے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ ہاں، لیکن یہ کی وجہ یہ ہے کہ نجاست اپنے معدن میں ہے، نکلی اپنے معدن سے نکلی نہیں. تو پہلی دلیل کیا ہے کہ نجاست اگر معدن میں ہو تو وہ ناپاک، اس پر نجاست کا حکم نہیں لگتا. ٹھیک ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جو پانی میں چیزیں رہتی ہیں اور ان میں بہنے والا خون بھی نہیں ہوتا. ان میں بہنے والا خون بھی نہیں ہوتا. جب بہنے والا خون نہیں ہوتا تو وہ اس کی طرح ہو گئی جن میں بہنے والا خون نہیں ہے، مکھی مچھر وغیرہ کی طرح ہو گئی. بات آ گئی سمجھ میں؟ اب ایک ہے مینڈک. مینڈک دو قسم کے، ایک وہ ہے جو پانی میں ہی رہتا ہے، ایک وہ ہے جو باہر نکلتا ہے خشکی میں. تو بعض رات نے تو فرمایا کہ کیا ہے مینڈک دونوں برابر ہیں، لیکن بعد نے تفریق کی ہے کہ جو پانی والا ہے وہ مینڈک تو کیا ہے مر جانے سے پانی خراب نہیں ہوگا، لیکن کیا ہے خشکی والا اگر مر جائے تو پانی خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ تو تھا پانی میں مر جائے، پانی میں رہنے والی پانی میں مر جائے، لیکن اگر پانی میں مرنے والی شربت میں مر جائے تو پھر، پانی میں مرنے والی سرکے میں مر جائے تو پھر. تو بعض رات نے کہا کہ چونکہ یہ اس کا معدن نہیں ہے تو لہذا اس وجہ سے وہ خراب ہو جائے گی، ناپاک ہو جائے گی. بعض نے کہا کہ نہیں، یہ چونکہ اس کے اندر خون نہیں ہے، انہوں نے اس پہلو کو لیا کہ اس کے اندر کیا ہے؟ خون نہیں ہے. پانی میں رہنے والی چیز میں خون نہیں ہوتا تو لہذا اس کی وجہ سے وہ چیز ناپاک ہے. دیکھو فموت ما یعیش فی الماء، اور مرنا ایسے جانوروں کا جو پانی میں رہتے ہیں، لا یفسدہ وہ پانی کو خراب، کالسمک جیسے مچھلی ہے، والضفدع اور مینڈک ہے، والسرطان اور کیکڑا. کیا؟ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یفسدہ وہ پانی کو ناپاک کر دیں گے، الا السمک کس سوائے کس کے؟ کیونکہ مچھلی کیا ہے؟ حلال ہے. مچھلی کیا ہے؟ اور باقی ساری چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں. بات آ گئی سمجھ میں؟ لما مر رہا ہے جیسا کہ گزر چکا. ولنا ہماری دلیل کیا ہے؟ دو دلیلیں تھیں نا، ایک کیا کہ معدن میں مرا ہے، دوسرا کیا پانی میں رہنے والی چیز میں خون ہے. بہنے والا خون ہوتا ہے، مچھلی میں خون ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن بہنے والا اس کے پیٹ میں ہوتا ہے. اس کے گوشت میں دیکھو کہ خون نہیں ہوتا، وہ بالکل گوشت ہی گوشت ہوتا ہے. ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ مات فی معدنہ کہ وہ مرا ہے اپنے معدن میں، اپنے مقام میں. فلا یعطى له حکم النجاسہ کہ اس پس نہیں دیا جائے گا اس کو نجاست کا حکم.
کبیضۃ حال محوها دمن، جیسے کہ انڈا کہ پھر کر اس کی زردی خون ہو جائے. آئی بات سمجھ میں؟ پھر کہ اس کی زردی کیا ہو جائے. وَلِأَنَّهُ لَا دَمَ فِيهَا، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ اس میں خون نہیں ہوتا ان چیزوں میں. اِذِ الدَّمَوِيُّ لَا يَسْكُنُ فِي الْمَاءِ، کیونکہ خون والی چیز پانی میں رہ نہیں سکتی. آئی بات سمجھ میں؟ وَالدَّمُ هُوَ النَّجَسُ، اور خون ہی یعنی دم مسفوح کیا ہے؟ نجس ہے، اسی وجہ سے یہ چیز نجس. ابھی غیر الماء، اور پانی کے علاوہ میں، جیسے نیچے لکھا ہوا ہے کل خل والعصیر والحلب، یعنی حلیب. حلب ہے حلیب ہے؟ ہاں، اور پانی کے علاوہ میں قیل کہا گیا ہے کہ غیر السمک، مچھلی کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ یفسدہ، اس کو ناپاک کر دیں گی. لانعدام المعدن، معدن کے نہ ہونے کی. مچھلی تو پاک ہے نا، مچھلی تو حلال ہے نا. وقیل، اور کہا گیا ہے کہ اس کو خراب ناپاک نہیں کریں گی. لعدم الدم، کیونکہ خون موجود ہے. وہو الاصح، اور یہی زیادہ صحیح ہے. بات آگئی سمجھ میں؟ والضفدع البحری والبری سواء، اور مینڈک جو ہے وہ پانی والا اور خشکی والا برابر ہے. اور کہا گیا ہے کہ نہیں، خشکی والا جو ہے یفسدو، وہ کیا کرے گا؟ ناپاک کر دے گا پانی کو. لوجود الدم، کیونکہ اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ ہاں، کہاں پڑھ رہا ہوں؟ صحیح بتا رہے ہیں. وعدم المعدن، اور کیا ہے؟ اس کا اپنا معدن وہ نہیں ہے. وما یعیش فی الماء، اور وہ جانور جو پانی میں رہتے ہیں وہ ہیں ما یکون توالدہ و مثواہ فی الماء، جس کی ولادت اور ٹھکانہ دونوں پانی میں. دونوں کس میں ہو؟ ومائی المعاش دون مائی المولد مفسد، اور رہنے والا پانی میں لیکن بچے پانی میں نہیں دیتا، وہ کیا ہے؟ پانی کو مر جائے تو اس کو خراب کر دیتا ہے. نیچے لکھا ہے کل بط، جیسے بطخ، کیا بطخ ہوتی ہے نا، کہ وہ پانی میں سارا دن رہتی ہے لیکن کھاتی پیتی بھی وہیں پہ ہے، لیکن بچے خشکی پہ دیتی ہیں. بچے کس لیے دیتی ہے؟ سمجھ گیا؟ انڈے وہاں پہ دیتی ہیں. قال الماء المستعمل لا يطهر الاحداث. اب دیکھو ماء مستعمل کیا؟ اب ایک چیز وہ ہے، ماء مستعمل کے بارے میں اختلاف ہے. ماء مستعمل کے بارے میں اختلاف. دیکھو پانی جو بندہ جسم پر استعمال کرتا ہے، دو صورتیں اس کی. یا تو وہ باوضو ہوگا پہلے سے ہی، عصر پہ وضو کیا تعمیر نے، عصر نماز پڑھی، مغرب کا ٹائم آیا تو کہا کہ میں نیا وضو کر لیتا ہوں. پہلے وضو تھا، وضو پہ وضو کر لیا، ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ باوضو نہیں ہوگا، بے وضو ہوگا. کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو باوضو ہو، ثواب کی نیت سے جو ہے وہ پانی استعمال کرے، وہ بھی مستعمل ہے. اور اس سے حدث ظاہر کرے، وہ بھی کیا ہے؟ مستعمل ہے. بات آگئی سمجھ میں؟ اب ماء مستعمل کا حکم کیا ہے؟ ماء مستعمل کا مطالعہ کر رہا ہے کیا ابھی؟ ہاں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماء مستعمل پاک ہے. کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. کیا طہورا ہے نا؟ تو طہور کہتے ہیں وہ اس چیز کو جو یکے بعد دیگر پاک کرے. یکے بعد دیگر ہے، جیسے لفظ قطوع ہے، قطوع اس کی معنی ہے یکے بعد دیگر کاٹنے والی چیز، بار بار کاٹنے والی چیز، ٹھیک ہے. تو طہور کی معنی کیا ہے؟ یکے بعد دیگر ہے، پاک کرنے والا ہے، کاٹنے والا. ہاں، یکے بعد ایک یکے بعد دیگر ہے، پاک کرنے. یہ تو گیا کن کے نزدیک؟ امام مالک ہے. امام ظفر اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں سے ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر وضو کرنے والا بے وضو ہے، پہلے سے کیا ہے، تو پھر تو اگر باوضو ہے پھر تو وہ پاک بھی ہے،
اور آگے پاک کرنے والے. دیکھو ایک دوسری بات ہے, ایک چیز خود پاک ہو, دوسری ہے کہ خود پاک کرنے والی پاک. مثال تو پیچھے پڑا ہے نا کہ شربت وغیرہ سے وضو جائز ہے, ٹھیک ہے, تو وہ طاہر تو ہے نا, کپڑوں پہ لگ جائے کپڑے ناپاک ہوں گے, لیکن طہور نہیں ہے, جس کو دوسرے لفظوں میں مطہر بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مطہر. اسی طرح کیا ہے, مستعمل کے بارے میں بھی یہی اصطلاح ہے, ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ امام ظفر اور امام شافعی کا ایک قول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اگر وضو کرنے والا پہلے سے وضو ہے اس کو, پھر تو وہ طاہر بھی ہے اور طہور بھی ہے. طاہر بھی ہے, طہور بھی ہے, یا مطہر بھی ہے, دونوں کے ساتھ. بات آ گئی سمجھ میں؟ اور اگر وہ بے وضو ہے تو اس صورت میں وہ طاہر تو ہے لیکن طہور مطہر نہیں. بات آ گئی سمجھ میں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے دیکھا کہ اس کا جسم بظاہر پاک ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ پانی بھی پاک رہنا چاہیے, طاہر بھی ہو طہور بھی ہو, لیکن اس کے جسم سے اس نے نجاست حکمیہ کو زائل کیا. نجاست حکمیہ کو, حکمی طور سے نجس تھا نا, کہ قرآن مجید کو ہاتھ سے نہیں لگا سکتا بغیر وضو کے, تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پانی نجس ہونا چاہیے. تو ہم نے کیا کہا, دونوں مشابہتوں پر عمل کیا. پاک چیز پاک جسم پہ لگی ہے تو اس مشابہت کی وجہ سے ہم نے کہا طاہر تو ہے, لیکن کیا ہے, کیونکہ اس نے نجاست حکمیہ کو زائل کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ مطہر نہیں ہے, دوبارہ پاک کرنے والی چیز ہے. جیسے زکوٰۃ ہوتی ہے نا, کیا زکوٰۃ. اب زکوٰۃ کیا ہے, مال ہے, اور مال حلال ہے, لیکن کیا ہے, کیونکہ اس نے پورے مال کو پاک کیا ہے. قرآن مجید وَخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً, کہ صدقہ سے اور زکوٰۃ سے کیا ہے, مال پاک ہوتا ہے. تو سارے پاک ہوتا ہے تو اس کو میل کچیل کہا گیا ہے. کیا میل کچیل؟ اسی وجہ سے زکوٰۃ جو ہے وہ مسجد میں نہیں لگا سکتے, کیونکہ مسجد پاک ہے, اللہ کا گھر ہے, اس میں زکوٰۃ میل کچیل نہیں لگاؤ, اچھا پیسہ لگاؤ. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بنو ہاشم کو جو ہے وہ صدقے کا مال حرام ہے, کیونکہ وہ کیا ہے, میل کچیل ہے. کیا ہے, کیا ہو گیا تیرا ذہن کہاں ہے؟ یہ پاک ہے, ہاں وہ پاک ہیں. آئی بات, وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں, تو لہذا میل کچیل والا مال وہ نہ کھائیں. تو لہذا اسی طرح ہم نے کہا کہ چونکہ اس سے نجاست حکمیہ زائل ہوئی ہے تو وہ کیا ہے, طاہر تو ہے لیکن مطہر ہے. بات آگے سمجھیں. اور تیسرا مذہب امام محمد رحمہ اللہ کا, اور یہی امام حنیفہ کا بھی ایک قول ہے, ٹھیک ہے. وہ فرماتے ہیں, یہی مفتہ بھی قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ مائع مستعمل خواہ باوضو بندہ استعمال کرے یا بے وضو بندہ استعمال کرے, ٹھیک ہے, ہر حال میں وہ طاہر تو ہے, طہور یا مطہر ہے. بات آ گئی سمجھ میں. اور امام حضرات شیخین یعنی امام حنیفہ کا اصل قول اور امام ابو یوسف کا, وہ فرماتے ہیں کہ مائع مستعمل نجس. مائع مستعمل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا, کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ولا یغتسلن فیہ من الجنابہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہرگز نہ پیشاب کرے تم میں سے کوئی ایک کھڑے ہوئے پانی میں اور جنابت کا غسل بھی نہ گئے. تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست کے برابر قرار دیا کس کو, غسل کرنے کو, یا نجاست حکمیہ کے زائل کرنے کو. تو پتہ چلا کہ نجاست حکمیہ زائل کرنے سے بھی ماء پانی کیا ہو جاتا ہے, نجس ہو جاتا ہے. پھر امام حنیفہ کے نزدیک نجاست غلیظہ ہے, اور امام یوسف کے نزدیک جو ہے وہ نجاست خفیفہ ہے, کیونکہ اختلاف ہے. کیوں کیا ہے؟ تو کیا پہلا مذہب امام مالک امام شافعی کا, وہ فرماتے ہیں کہ نجس او پاک, وہ کیا فرماتے ہیں, پاک. دوسرا مذہب اس سے تھوڑا سخت, امام ظفر اور ایک اور امام شافعی کا, کہ اگر بے وضو استعمال کرے تو طاہر ہے مطہر نہیں, اور اگر باوضو استعمال کرے تو طاہر بھی مطہر نہیں. تیسرا مذہب اس سے سخت, امام محمد اور امام ابو حنیفہ کا ایک قول کہ کیا ہے, بے وضو ہو یا باوضو ہو, ہر حال میں طاہر ہے مطہر. اس سے آخری مذہب اس سے بھی زیادہ سخت, وہ کیا ہے کہ نجس. کیا ہے, بات آ گئی سمجھ میں. دیکھو, قال الماء المستعمل
کہ استعمال شدہ پانی لا یطہر الاحداث، وہ احداث کو پاک نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یعنی وہ مطہر نہیں ہے۔ خلافاً لمالک و شافعی، امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے، وہ دونوں فرماتے ہیں کہ بے شک طہور وہ چیز ہوتی ہے، قرآن میں کیا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَہُورًا، اور طہور وہ چیز ہوتی ہے جو پاک کرے کسی غیر کو یکے بعد دیگر، مرتن بعد اخرى۔ کیا ہو گیا تجھے؟ رات کو بیوی سونے نہیں دیتی کیا تیرے کو؟ مرتن بعد اخرى، یکے بعد، کل قطو، جیسے کیا ہے قطو۔ وقال ظفر، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ امام شافعی کے دو قولوں میں سے ایک قول بھی ہے کہ اگر استعمال کرنے والا باوضو ہو تو وہ طہور ہے، یعنی طاہر بھی طہور بھی، اور اگر وہ حدث میں ہو تو وہ طاہر تو ہے لیکن غیر طہور ہے، غیر طہور ہے، کیونکہ عضو طاہر ہے حقیقتاً، وبی اعتبار ہی، اور اس کے اعتبار سے یکون الماء طاہرا، پانی بھی پاک ہونا چاہیے، لیکنہ نجس حکماً، لیکن وہ عضو حکماً کیا ہے نجس ہے، ابھی اعتباری، اور اس کا اعتبار کرتے ہوئے پانی نجس ہونا چاہیے، تو ہم نے بین درمیان والا راستہ اختیار کیا، فقلنا، پس ہم نے کہا بانتفاء الطہوریت، کہ طہوریت جو ہے وہ اس کی کیا ہو جائے گی منتفی ہو جائے گی، وبقاء الطہارت، اور طہارت کیا رہے گی باقی رہے گی، عملاً بالشبہین، دونوں مشابہتوں پر عمل کرتے ہوئے، بات آگئی سمجھ۔ وقال محمد، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور یہی روایت امام ابو حنیفہ سے بھی ایک، کہ وہ طاہر تو ہے لیکن طہور آئی بات سمجھ میں، کیونکہ ملاقات طاہر کی طاہر سے ہوئی ہے، یعنی جسم بھی طاہر پانی بھی لا، کہ ملاقات طاہر کی طاہر سے لا توجب التنجس، وہ نجاست کو واجب نہیں کرتی، الا انہ اقیمت به قربۃ، مگر یہ ہے کہ اس سے ثواب حاصل کیا گیا ہے، کیا کیا گیا ہے قربت حاصل کی گئی ہے، فتغیرت به صفته، لہذا قربت کی وجہ سے اس کی صفت کیا ہو جائے گی تبدیل ہو جائے گی، کمال الصدقہ، جیسے زکوٰۃ کا مال کے زکوٰۃ کے ذریعے سے پورے مال کی صفائی کی گئی ہے، قربت حاصل کی گئی ہے، تو اس میں کیا ہے وہ اثر آ جائے گا اس کا کہ وہ مال کیا ہو جائے گا میل کچیل ہو جائے گا، سمجھا۔ وقال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا نجس، وہ کیا ہے قول علیہ السلام، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے ہرگز نہ پیشاب کرے تم میں سے کوئی ایک کھڑے ہوئے پانی میں، ولا یغتسلن فیہ من الجنابہ، اور ہرگز نہ غسل کرے اس میں جنابت سے، تو کیا ہے دونوں کو برابر ذکر فرمایا نا، نجاست حقیقیہ اور حکمیہ کو، تو پتہ چلا کہ دونوں سے پانی ناپاک ہو جائے گا، کون سا پانی مائع دائیں مائع، وَلِأَنَّهُ ماؤن، کیونکہ وہ ایسا پانی ہے اُزِیلت بِهِ النَّجَاسَةُ، کہ زائل کی گئی اس سے نجاست حکمیہ، النجاست الحکمیہ، فَيُعْتَبَرُ بِمَاءٍ اُزِیلت بِهِ النَّجَاسَةُ الْحَقِیقِیَّہ، بس اس کو قیاس کیا جائے گا اس پانی کے ساتھ کہ زائل کی گئی ہو جس سے نجاست حقیقیہ۔ ثم فی روایت الحسن، پھر امام حسن کی روایت میں امام ابو حنیفہ سے یہ ہے کہ وہ نجاست غلیظہ ہے، قیاس کرتے ہوئے مستعمل کے اوپر، آئی بات ہے حقیقت میں کہ مستعمل بھی حقیقت میں جو ہے وہ کیا ہے نجس ہے، اور امام ابو یوسف کی روایت میں جو امام ابو حنیفہ سے وہ یہ ہے کہ نجاست خفیفہ ہے، کیونکہ یہاں پر کیا ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، آئی بات سمجھ میں۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ چلو بھائی، صلی اللہ تعالیٰ